تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی یا 22 کو ہوگی یا 23 کو ہوگی یا 24 کو یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی، 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی۔ پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے۔ آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی۔ پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی۔ پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی، اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے، کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا۔ حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی، اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی۔ تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے۔ اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے، لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے، ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے کلمے ہیں 9، تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں، اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے، 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے، اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے۔ آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا۔ تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے، اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔
اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے، موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا، سفید سورج نکلتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی، تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا، اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ